امریکہ نے پاکستان میں موجودہ حکومت کو منتخب سویلین حکومت قرار دے دیا اور کہا کہ پاکستان میں جمہوری طریقے سے منتخب حکومت ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی قدر کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے متعدد پہلوؤں میں یکساں مفادات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ ڈالر آج بھی گر گیا، روپیہ اور مضبوط ہو گیا۔ انٹر بینک میں مسلسل 14ویں روز ڈالر کی تنزلی جاری۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 4 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 217 روپے 79 پیسے سے کم ہو کر 216 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ لاہور کی ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ عدالت کی آج وکلا کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم آج مردان میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے میں اہم قائدین کا خطاب ہوگا۔ پنڈال میں تیاریاں زور و شور سے جاری، سٹیج اور کرسیاں لگا دی گئیں۔ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ کٹ گیا۔ ایف آئی اے کے مقدمے میں سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، سید یونس، عامر کیانی، طارق شیخ اور طارق شفیع نامزد۔ نیا پاکستان کے نام پر نجی بینک میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بنایا گیا۔ بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ سے 21 لاکھ ڈالر آئے۔ پی ٹی آئی نے عارف نقوی کا الیکشن کمیشن میں جھوٹا اور جعلی بیان حلفی جمع کرایا۔ فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی جو ناقابل ضمانت جرم ہے۔ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض میں اضافہ۔ تنگوانی میں ملیریا، گیسٹرو، ڈینگی وائرس کے ڈیرے۔ گاؤں رتو خان ملک میں ڈینگی کے باعث 18 سالہ نوجوان دم توڑ گیا۔ 1.5 ماہ کے دوران وبائی امراض کے باعث 48 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ کھلے سمندر میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے 2 پاکستانی ماہی گیروں کو بھارتی سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ماہی گیر یاسین اور محمد شیخ کا تعلق ساحلی پٹی 0 پوائنٹ سے ہے۔ ضلع سجاول کے 58 ماہی گیر پہلے ہی بھارتی جیل میں قید ہیں۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ منظور کالونی سے دہشت گردی میں ملوث ملزم شیخ بلال ظفر فاروقی گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز مزید 101 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص۔ وفاقی دارالحکومت میں اب تک ڈینگی سے 7 افراد دم توڑ چکے ہیں۔ تمز اسپتال میں ڈینگی کے 625 مریض زیر علاج ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس نے پاکستان کے بڑے شہروں لاہور اور کراچی کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دے دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لاہور دنیا میں آلودگی کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں آلودگی 164 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کا تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ۔ تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے فیصلے پر سعودی عرب اور امریکہ میں ٹھن گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میں وہ نہیں بتا سکتا جو میرے ذہن میں ہے، لیکن سعودی عرب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کے مطابق تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلے سے روس کو فائدہ ہوگا۔ پیداوار میں کمی کے فیصلے سے سردیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سہ ملکی T20 سیریز کا 5واں میچ نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 48 رنز سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 209 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بنگلہ دیشی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنا سکی۔ اور چوکے چھکے لگانے والے کرس گیل پھر فارم میں آ گئے۔ کرس گیل مختصر ترین فارمیٹ کی کرکٹ لیگ لے آئے۔ 3 روزہ کرکٹ لیگ الٹیمیٹ کرکٹ چیلنج کے نام سے سامنے آ گئی۔ پاکستان سے شاہد آفریدی اور شعیب ملک بھی لیگ میں جگمگائیں گے۔